یہ ہمارے شیخ ریحان صاحب کا دو سوال ہے جو عصبیت سے متعلق ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ مقامی علماء کو نہیں سننا چاہتے بلکہ دوسرے علاقے کے علماء کو فالو کرتے ہیں، یعنی اپنے علاقے کے علماء کے بارے میں وہ بدظنی کا شکار ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگوں کا موقف یہ ہے کہ کوئی شخص ایسا ہے جو جمعیت کا مخالف ہے یا فلاں تنظیم کا مخالف ہے یا فلاں شخصیت کا مخالف ہے، تو اس بنیاد پر اس کو نہ سنا جائے یا سنا جائے، یہ فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یہاں پر دونوں چیزوں کا ایک معیار ہے۔ معیار یہ ہے کہ صحیح تعلیم دینے والے علماء جو بھی ہوں، چاہے مقامی ہوں یا غیر مقامی ہوں، ان کو اہمیت دی جانی چاہیے، ان کو سنا جانا چاہیے۔ جمعیت کے مخالفین یا موافقین اگر منہج پر باقی ہیں تو ان کو سنا جانا چاہیے، کیونکہ یہ ادارتی اختلاف بعض اسباب کی وجہ سے بہت خراب شکل اختیار کر گیا۔ اور میں یہاں پر یہی نصیحت کروں گا کہ علماء کو عوامی پلیٹ فارم پر جمعیتوں کی مخالفت کرنے سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ جمعیتوں اور ان کے درمیان کے جو معاملات ہیں وہ ان تک محدود رہیں اور جمعیتوں کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ عوامی پلیٹ فارم پر آ کر کے اس انداز کا پروپیگنڈا کیا جائے جس سے بدظنی پھیلے۔ ایک اہم نقطہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر کوئی نوجوان یا کوئی مقامی شخص اس بات کا عادی ہے کہ مقامی علماء کو چھوڑ کر کے باہر کے علماء کو سنتا ہے، تو وہ اپنے دین کے مسائل میں بہت بڑے خسارے کا شکار ہے، بہت بڑے خسارے کا شکار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مقامی علماء مقامی مسائل اور مقامی فتنوں کا علاج زیادہ بہتر انداز سے کر سکتے ہیں۔ میں دہلی سے آ کر کے آپ کے سامنے وہ بات نہیں کر سکتا جو سیونی کے داخلی ماحول کے اندر پائی جاتی ہے۔ سیونی کے داخلی ماحول کو مقامی علماء زیادہ سمجھتے ہیں، لہذا مقامی علماء کو اہمیت دے کر کے ان سے جڑ کر کے دین کو اور فتنوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، دین پر کاربند ہونا چاہیے، اور انہی مقامی علماء کی رہنمائی میں غیر مقامی علماء سے جڑنے کی پالیسی بنائی جانی چاہیے۔ یہ ہمارے نوجوان اگر کریں گے تبھی وہ کامیاب ہوں گے۔ لہذا ہم کو اس انداز کے تعصب یا اس انداز کی تفریق سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے۔